اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے، علم رکھنے والے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا مطلب ہے؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل علم کے درجات بہت ہی اونچے ہیں، جن کے پاس علم دین نہیں ہے ان کے درجات ان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کا اور جنت والوں کو ان کے بارے میں کہا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ علماء کے جو مقام ہے اور جو علم سے آری ہے، علم سے خالی ہیں، وہ لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان علماء کرام کے درجات بہت ہی اونچا ہے۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان لوگوں میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند فرمایا، اہل ایمان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کے درجات کو بلند فرمایا۔ اللہ کے ہاں جن کا درجہ ہے نا وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ ان مومنوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ کس کو حاصل ہے؟ اہل علم کو حاصل، علماء کرام کو حاصل ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم کے بارے میں مزید علم کے اضافہ کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا کیجئے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ کبھی بھی اپنے نبی کو کسی چیز کے بارے میں اضافہ کی دعا کے آپ نے حکم نہیں دیا۔ مال میں اضافہ کبھی ہم نے اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم نہیں دیا۔ مال، دنیاوی منصب، دنیاوی جاہ و مقام، اس کے کبھی بھی مال و دولت، اولاد، کسی پہ بھی اضافہ کی دعا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم نہیں دیا۔ اگر حکم دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ علم نے۔ رب زدنی علما، یہ دعا پڑھتے رہیے اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی یہ بھی ایک بڑا ایک شان ہے، علم کی فضلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے جو صحیح معنوں میں جو ڈرنے والے ہیں، خشیت رکھنے والے ہیں، وہ کون ہے؟ علماء ہیں۔ علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آدھا خشیت، اپنے سے ڈرنے والے، خشیت رکھنے والے، تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والے بنایا۔ یہ صرف اللہ کے ڈر سے ڈرنے والے علماء کرام ہوتے ہیں، کیونکہ وہ علم کے ساتھ جو بھی عمل کرتا ہے علم کے ساتھ دلیل کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ جہالت کی بنیاد پر، جہل کے بنیاد پر وہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے وہ علم کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی بھی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بیان فرمایا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے جزا کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے جزا کیا ہے؟ اللہ کے ہاں جنات ہے، باغات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو داخل کریں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور اسی طرح یہ وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی ہوں گے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خشیت رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے خشیت رکھنے والے، اصل خشیت رکھنے والے کون ہیں؟ علماء کرام۔ یہ علماء کرام کا مقام ہے۔